بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی میں خوش آمدید۔ اردو کہانی سے آپ کو حقیقی زندگی پر مبنی کہانیاں روزانہ سننے کو ملتی ہیں۔ اگر آپ روزانہ نئی، سچی اور انوکھی کہانی سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل اردو کہانی کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ایک وقت تھا جب لڑکی کی نگاہیں حیا کے بوجھ سے جھکی ہوتی تھیں، لیکن آج ان کی آنکھوں میں بے حیائی کے رنگ نظر آتے ہیں۔ ان موبائل فون محبتوں کے بطن سے ایسی کہانیاں جنم لے رہی ہیں کہ اللہ کی پناہ دل لرز کر رہ جاتا ہے کہ ہمارے ارد گرد ہو کیا رہا ہے۔ زیر نظر کہانی بھی ایک ایسی ہی لڑکی کی بربادی کی کہانی ہے جو موبائل فون ٹائپ محبت کے ہاتھوں تباہ ہو کر پچھتاوے کی آگ میں جل رہی ہے۔ اس کہانی کو اسی حرمہ نصیب کی زبانی سنیے اور عبرت حاصل کیجیے۔ میرا نام شہرین ہے۔ میرے ابو عبد الرحمن نے 2 شادیاں کی تھیں اور میں اپنے ابو کی پہلی بیوی کی پہلی اولاد تھی۔ میں اس وقت 10 سال کی تھی جب میرے ابو نے دوسری شادی کی تھی۔ تب تک میرے 2 بھائی اور 2 بہنیں بھی اس دنیا میں آ چکے تھے۔ ابو کی دوسری بیوی سے 6 بچے ہوئے۔ یوں ہم 11 بہن بھائی تھے۔ تاہم سوتیلے ہونے کے باوجود ہماری آپس میں گہری محبت تھی۔ تمام بچے دونوں ماؤں کی عزت کرتے تھے، انہیں ماں کہتے تھے۔ میرے ابو کٹر مذہبی تھے، شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کو ترجیح دیتے تھے، دونوں بیویوں پر یکساں توجہ دیتے۔ یوں ہمارا گھرانہ جنت کا نمونہ تھا، لوگ ہمارے گھر کی مثال دیا کرتے۔ میں ان دنوں میٹرک میں پڑھتی تھی، لیکن مجھے پڑھنے لکھنے کا اتنا شوق نہیں تھا جتنا کہ دلہن بننے کا تھا۔ میں ہر وقت انہی خیالوں میں گم رہتی کہ میری زندگی میں بھی کوئی ایسا ہو جو مجھے ٹوٹ کر چاہے۔ حالانکہ میری پرورش ایسے مذہبی ماحول میں ہوئی تھی جہاں اس قسم کی باتوں کا تصور ہی گناہ سمجھا جاتا تھا، پھر نہ جانے کیوں میرا دل ایک اندیکھے شخص سے محبت کرتا۔ میں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی، چنانچہ اب مجھے گھر سے باہر قدم رکھنے کی اجازت نہیں تھی سوائے پڑھائی کے۔ میں بلا وجہ گھر سے باہر نہیں جا سکتی تھی، مگر میں اپنے تصور میں کھوئی رہتی۔ دل کی دنیا بہت خوبصورت ہوتی ہے اور میرے دل میں تو ایک انجانا ناآشنا چہرہ بسا ہوا تھا اور میں اسی کے خیالوں میں کھوئی رہتی۔ گرمیوں کی راتوں میں چاند کا سفر مجھے بے چین کر دیتا اور میں تکیے کو اپنے آنسوؤں سے بھگو دیتی۔ گھر میں 10 بہن بھائیوں، 2 ماؤں اور باپ کی موجودگی کے باوجود میں خود کو تنہا اکیلا محسوس کرتی۔ ایک روز میں اسکول سے واپس آ رہی تھی، میرے ساتھ 2 اور بھی لڑکیاں تھیں۔ چلتے چلتے مجھے لگا جیسے کوئی ہمارے تعاقب میں ہو۔ بار بار مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ ضرور کوئی ہے جو ہمارے پیچھے ہے۔ میں نے اچانک پلٹ کر دیکھا تو ایک بہت ہی خوبصورت سجیلا نوجوان ہمارے پیچھے تھا۔ اسے دیکھ کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ مسلسل ہمارے پیچھے تھا۔ دوسری دونوں لڑکیوں نے تو کوئی نوٹس نہیں لیا، مگر وہ میرے برابر سے آ کر آگے چلا گیا۔ وہ کئی دن تک میرے پیچھے آتا رہا۔ اس کا پیچھا کرنا مجھے ناگوار نہیں گزرتا تھا، بلکہ مجھے تو اس کا انتظار رہتا۔ اگر کسی روز وہ نظر نہ آتا تو دل بہت بے چین ہو جاتا۔ ایک روز میں اکیلی ہی کالج سے نکلی تھی، وہ لڑکیاں میرے ساتھ نہیں تھیں۔ جیسے ہی چھٹی کی بیل ہوئی میں جلدی سے واپس آ گئی۔ وہ گیٹ سے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ مجھے اکیلا دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھیں اور وہ میرے پیچھے چل پڑا۔ تھوڑا آگے جا کر جب میں ایک گلی میں مڑی تو اس نے مجھے موبائل فون دکھایا اور پھر میرے قریب آ کر بولا، سنیے، یہ موبائل فون رکھ لیجئے، اس سے ہم بات کریں گے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مجھے موبائل پکڑا دیا اور بولا، رات کو کال کروں گا۔ میں نے دھڑکتے دل اور کانپتے ہاتھوں سے موبائل لے لیا تو وہ چلا گیا اور میں کھڑی رہ گئی۔ مجھے تو موبائل استعمال کرنا بھی نہیں آتا تھا۔ گھر آ کر میں نے موبائل فون چھپا کر رکھ دیا۔ شام 4 بجے اٹھایا تو کال آ رہی تھی۔ میں نے بدحواسی میں کال اٹینڈ کی۔ السلام علیکم، میرا نام عدنان ہے۔ ایک خوبصورت آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ رات کو کال کروں گا، لیکن مجھے تو ایک پل بھی چین نصیب نہیں۔ جب سے آپ کو دیکھا ہے بس آپ کا دیوانہ ہو گیا ہوں۔ دل چاہتا ہے ہمیشہ آپ سے بات کرتا رہوں، اسی لیے رات تک کا انتظار نہ کر سکا اور آپ کو کال کر دی۔ آپ ڈسٹرب تو نہیں ہوئی؟ اس کی باتوں پر میں ایسی گھبرائی کہ میرے منہ سے الفاظ ہی نہیں نکل رہے تھے۔ آپ بول کیوں نہیں رہی؟ پلیز کوئی بات تو کریں۔ جی میں بمشکل اتنا ہی کہہ پائی۔ شکر ہے
آپ نے کچھ بولا تو صحیح. دیکھیے میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوں. میرا دل آپ کی طرف مائل ہے. وہ باتیں کر رہا تھا اور مجھے اس کی باتوں کے سحر میں کھوئی ہوئی تھی. یقین نہیں تھا کہ میرے دل کی مراد یوں پوری ہوگی. اس طرح ہماری محبت کا آغاز ہو گیا. ہم روزانہ گھنٹوں باتیں کرتے. اس دوران اس نے مجھے موبائل کے استعمال کا طریقہ بھی سمجھا دیا اور میں موبائل کو سائلنٹ پر رکھتی. اس لیے میرے پاس موبائل فون کی موجودگی کا علم کسی کو نہیں ہوا. اس سے باتیں کرتے ہوئے میں خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کرتی کہ کوئی ہے جو مجھے اس قدر چاہتا ہے، میرے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہے. وقت اس طرح گزرتا رہا. میں نے میٹرک کا امتحان پاس کر لیا. ابو مجھے کالج بھیجنا نہیں چاہتے تھے. عدنان کا اصرار تھا کہ میں کالج میں ایڈمیشن لوں، لہٰذا میں نے ضد کرنا شروع کر دی کہ مجھے کالج جانا ہے، مگر ابو کسی طور پر راضی نہیں تھے. چنانچہ دونوں ماؤں سے سفارش کروائی اور بالآخر ابو نے اجازت دے دی. انہوں نے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹی جتنا پڑھنا چاہتی ہو پڑھو، لیکن اتنا یاد رکھنا کہ تمہارے نام کے ساتھ میرا نام آتا ہے. تم میری بڑی بیٹی ہو، میرے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہ پہنچانا. میں نظریں جھکائے ان کی باتیں سنتی رہی اور سر ہلاتی رہی، لیکن میرے دل میں ایک چاہنے والا بس چکا تھا. میں اس کا کیا کرتی؟ پھر میں نے کالج جانا شروع کر دیا. میری عدنان سے روز ہی باتیں ہوتی، لیکن اب وہ ملنے کا اصرار کرنے لگا تھا، جس پر میں انکار کر دیتی. حالانکہ دل تو میرا بھی بہت چاہتا تھا اس سے ملنے کو، مگر ابو کا خوف آڑے آ جاتا. عدنان نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھ سے ہی شادی کرے گا. شہرین، میں تمہیں ہی اپنی شریک حیات بناؤں گا. اس کی باتیں بڑی سحر انگیز ہوتی. تمہارے سوا نہ کوئی میرے دل میں بسا ہے اور نہ بسے گا. میں اس کی باتوں سے نہال ہو جاتی. میرا دل خوشی سے جھوم اٹھتا. کھوئی کھوئی تو میں بچپن سے ہی تھی، لیکن جوانی نے مجھے بولا کر رکھ دیا. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ابو میری بدلتی حالت کا بغور جائزہ لے رہے ہیں. ایک رات جب سب سو گئے میں جاگ رہی تھی کیونکہ عدنان کی کال آنی تھی. تبھی ابو کی آواز میرے کانوں میں آئی. وہ امی سے مخاطب تھے، بیگم صاحبہ ہمیں آپ کی صاحبزادی کچھ بدلی بدلی لگتی ہے، اس پر نظر رکھا کریں. حضور میں کچھ نہیں جانتی، امی کی لرزتی آواز سنائی دی. میں سوچتا ہوں اب اس کے لیے یہ آنگن پردیس ہو رہا ہے. آپ مجاز ہیں، جو چاہیں سو کریں. بیٹی پر نظر رکھا کریں، یہ عمر بہت نازک ہوتی ہے. ابو کی بات پر میرا دل دھک سے رہ گیا. باپ کی گھاگ نظریں بھانپ گئی تھیں کہ دال میں کچھ کالا ہے. اب ابو اٹھتے بیٹھتے مجھ پر نظر رکھتے اور میں ان کی نظروں کی تاب نہ لا کر بدحواسی ہو جاتی. دوسری طرف مجھ سے ملنے کے لیے عدنان کا اصرار بڑھتا جا رہا تھا. دیکھو شہرین، مجھ سے مل لو ورنہ میں مر جاؤں گا. فون پر بس اس کی یہی رٹ تھی. میں کہتی یہ ممکن نہیں ہے، میں تم سے نہیں مل سکتی، میرے ابو بہت سخت ہیں، مجھے مجبور نہ کرو. رات کو اس کی کال آئی، پھر اس نے ملنے کا اصرار کیا. میرے انکار پر رونے لگا. آخر میں نے اس کی ضد کے آگے ہتھیار ڈال دیے اور اس سے ملنے پر راضی ہو گئی. اگلی صبح میں کالج کے لیے نکلی ضرور تھی، مگر کالج جانے کی بجائے عدنان کی بتائی ہوئی جگہ پر چلی گئی جہاں وہ پہلے سے ہی میرا منتظر تھا. یہ سب کرتے ہوئے میرا دل لرز رہا تھا اور قدم ڈگمگا رہے تھے، مگر عدنان کی محبت سے مجبور تھی. عدنان مجھے ایک عمدہ سے ریسٹورنٹ میں لے گیا جہاں چھٹی ٹائم تک ہم نے وقت گزارا. تمام وقت اس کا رویہ میرے ساتھ شائستہ رہا. اس نے مجھے چھوا تک نہیں. ہم نے جی بھر کر باتیں کی. پھر وہ مجھے کالج کے گیٹ پر چھوڑ کر چلا گیا. گھر پہنچتے ہی عدنان کی کال آ گئی. شہرین، تم تو ملاقات سے یوں ہی ڈرتی تھی، دیکھو کچھ ہوا. میں اس ملاقات کو زندگی بھر بھلا نہیں سکتا. تم بہت اچھی ہو. اسی طرح دن گزرتے گئے. اسی اثناء میں ابو نے کچھ لوگوں کو میرے رشتے کے لیے کہہ دیا اور جب مجھے اس بات کا علم ہوا تو میں پریشان ہو گئی. رات کو عدنان کی کال آئی تو میں نے فکر مندی سے کہا، عدنان کچھ کرو نا ورنہ مجھے کوئی اور لے جائے گا. بولا، میری جان تم بالکل پریشان نہ ہو، تم صرف میری ہو، تمہیں مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا. میں آج ہی امی سے بات کرتا ہوں. میں نے نیا گھر بنوایا ہے، چند دن کے بعد چل کر دیکھنا، وہ گھر تمہارا ہے، وہاں تم رہو گی. ماما سے بھی ملواؤں گا تمہیں، تم آؤ گی نا. عدنان کی اس طرح کی باتوں میں کھو کر میں اپنی پریشانی بھول گئی. وہ باتیں ہی ایسی کرتا کہ میرا دل موہ لیتا. 3 دن کے بعد جب میں اسے ملی تو اس نے مجھے اپنے گھر چلنے کو کہا اور میں بنا سوچے سمجھے اس کے ساتھ چل پڑی. موبائل میرے پاس ہی تھا. اس کا گھر واقعی بہت شاندار تھا. میں اس کے گھر کی شان و شوکت میں کھوئی ہوئی تھی.
वो मुझे घर के एक कमरे में ले आया। बोला, तुम मेरे कमरे में बैठो, मैं अम्मी को बुला कर लाता हूँ। ये कहकर वो चला गया तो मुझे घबराहट सी होने लगी। अभी चंद मिनट ही हुए थे कि एक छोटा सा लड़का कोक लेकर अंदर आ गया, टेबल पर रखकर बाहर चला गया। कुछ देर के बाद अदनान अंदर आया, मुझे यूं ही बैठा देखकर कहा, अरे कोक तो पियो, गर्म हो जाएगी। मैं अम्मी के पास गया था, वो सोई हुई है, अभी कुछ देर में उठ जाएंगी। उसने कोक उठाकर मुझे पकड़ाई। मैंने कहा, आप भी पिएं, तो बोला, मैं तो अभी पी कर आया हूँ। उसने मुझे कोक पिलाई और हम बातें करने लगे। कुछ ही देर हुई थी कि मुझे लगा मुझ पर खुमार चढ़ रहा है, मुझे नींद आ रही है और सर डोलने लगा है। वो मेरी तरफ ही देख रहा था। उसने आगे बढ़कर मुझे सहारे से खड़ा किया। उसके बाद मेरा ज़हन तारीकी में डूबता चला गया। मुझे होश आया जब, तो मेरे होश उड़ गए थे। मेरा सब कुछ बर्बाद हो चुका था। मैं लुट गई थी और अपना गौहर नायाब खो चुकी थी। कमरे में मेरे सिवा कोई नहीं था। मैं अपनी बर्बादी पर आंसू बहाने लगी। अब मैं अपने वालिदैन को क्या मुंह दिखाती। मेरी अम्मी अक्सर कहती थीं कि कंवारी लड़की से हया की खुशबू आती है, मगर मैं हया बाख्ता हो गई थी। हाय मेरे अब्बू। अभी भी यही सोच रही थी कि वो खबीस अदनान जिसने मुझे बर्बाद किया था अंदर आया। कहने लगा, खाना खा लो। मैंने खाना परे फेंक दिया। हाथ में पकड़ा मोबाइल इतनी शिद्दत से उसके चेहरे पर मारा कि उसकी नाक से खून बहने लगा। कमीने खबीस इंसान, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। कान खोलकर सुन लो, अब तुम्हें वही करना होगा जो मैं चाहूंगा। हर तीसरे रोज तुम्हें यहाँ आना होगा, वरना वो हशर करूंगा कि ता कयामत याद रखोगी। जलील इंसान, मैं तुम्हारी शक्ल देखने की भी रवादार नहीं। मैंने गुस्से से कहा तो बोला, तुम जरूर आओगी। नहीं तो ये देख रही हो ना, ये क्या है? उसके हाथ में वीडियो कैमरा था। इसमें वो सब कुछ महफूज हो चुका है जो अभी कुछ देर पहले हुआ है। और ये मैं तेरे बाप मौलवी अब्दुल रहमान को जब दिखाऊंगा ना, और बताऊंगा कि ये सब तेरी बेटी के करतूत हैं जिसे तूने अपने घर में छुपा कर रखा है, तो फिर देखना क्या होता है। उसने खबासत से हंसते हुए कहा। मेरे तो होश उड़ गए और मैं लड़खड़ाती हुई गिर गई। वो मेरे नजदीक बैठ गया। हर तीसरे रोज आ जाना, कुछ नहीं होगा। अगर नहीं आई तो वही करूंगा जो कहा है। देखो, खुदा का वास्ता मुझे छोड़ दो, मेरे साथ ऐसा ना करो। मैं नर्म पड़ गई। बस अब रोना धोना बंद करो, जैसा कहा है वैसा ही करना। 3 दिन बाद आ जाना, तुम्हें इसका मुआवजा भी मिलेगा। उसने गुर्राते हुए कहा। मैंने उसकी बहुत मिन्नतें की, मगर उसने मेरी कोई बात न सुनी। मैं घर आ गई। घर में सब कुछ वैसा ही था, मगर मुझे यूं लगा जैसे हर नजर मुझ पर है और सब गौर से मुझे देख रहे हैं। 3 दिन गुजर गए, मैं उसके पास न गई। चौथे दिन मैं कॉलेज जा रही थी कि वो खबीस मेरे सामने आ गया। ये तुम्हारे अब्बू को देने जा रहा हूँ, उसने वीडियो फिल्म दिखाते हुए कहा। मैंने उसकी बात को कोई अहमियत नहीं थी। मेरा ख्याल था कि वो मुझे डराने के लिए ऐसा कह रहा है। मैं कॉलेज चली गई, मगर मेरा दिल बेकल सा रहा। यूं लगता था जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। कॉलेज से छुट्टी हुई तो मैंने पीसीओ से पड़ोसी के नंबर पर कॉल की और कहा, रहमान साहिब से बात हो सकती है? दूसरी तरफ का जवाब मुझे मार देने के लिए काफी था। अब्दुल रहमान साहिब की डेथ हो गई है, किसी सदमे से उन्हें हार्ट अटैक हुआ था। ये अल्फाज थे या बम के गोले। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मेरी बाप की मौत की जिम्मेदार मैं थी। हाय मेरी माँ, जिसने कभी दरवाजे से झांका तक नहीं। मुझ नाहल्फ ने अपने बाप को मार दिया और अपना घर उजाड़ दिया। अब मेरी माँ भी नहीं जी सकेगी। मैं कहाँ जाऊंगी? घर में तो कोई घुसने नहीं देगा। किस तरह अपनों से नजरें मिलाऊंगी? मेरी दुनिया अंधेर हो गई। इसी सोच में मैं बेहोश हो गई। कुछ देर के बाद होश आया तो एक औरत मेरे चेहरे पर पानी के छींटे मार रही थी। बेटा क्या हुआ? कौन हो तुम? मुझे आंखें खोलता देखकर उसने पूछा। मैं जवाब देने की बजाय उसे देखने लगी। उसने समझा मैं गूंगी बहरी हूँ। वो मुझे एक मज़ार पर ले गई। अब मैं इसी मज़ार पर रहती हूँ और पल पल उस शैतान को बद्दुआ देती हूँ जिसने मुझे उजाड़ा। ये थी मेरी कहानी। सुनने वालों से इल्तिजा है कि अपनी बहनों और बेटियों को मोबाइल फ़ोन लेकर ना दें। ये जदीद दौर का ऐसा फितना है जिसने न जाने कितने घराने तबाह कर दिए, कितनी ही बाइस्मत बेटियों को हया बाख्ता बना दिया। शहरीन अब फूट फूट कर रो रही थी। मैं हसरत और याद से उसे देख रही थी और कर भी क्या सकती थी। समझ में नहीं आता था कि वो अल्फाज कहाँ से लाऊं जहाँ से उसके दिल को तसल्ली मिले। मैं बेचारगी के अंदाज से वहाँ से उठ खड़ी हुई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए
اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔